اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے امانت کا وسیع مفہوم. امانت میں خیانت کا انجام کیا ہے اور امانت کا وسیع معنی کیا ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں امانت کا جو مطلب ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے تو وہ اس کو بے عینی ہی ہو بہو ویسے ہی اس کو وقت پر واپس کر دے، تو یہ امانت ہے. یقیناً یہ امانت کی ایک شکل ہے. امانت صرف یہی نہیں ہے، امانت کی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک امانت ہے. ویسے کتاب و سنت میں امانت کا بہت بڑا معنی ہے، بلکہ مفسرین نے، محدثین نے پورا دین، پوری شریعت، پوری عبادات، تمام فرائض کو امانت میں شامل کیا ہے. سورہ احزاب کی آیت کی روشنی میں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اللہ نے کہا کہ ہم نے امانت شرعیہ کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر پیش کیا، تم اسے قبول کرو. آسمان، زمین، پہاڑ سب اس امانت کو لینے سے، اٹھانے سے ڈر گئے، انکار کر دیے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان اس امانت، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ انسان انجام سے بڑا بے خبر ہے. امانت تو لے لیتا ہے لیکن اس کے انجام کو نہیں سمجھتا ہے، بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. تو اس آیت کی روشنی میں علماء نے کہا کہ تمام عبادات، طاعات، احکام، فرائض، احکام شرعیہ سب امانت میں داخل ہے. کتاب و سنت میں امانت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دین کی طرف بلانے کے وقت جس چیز کی وضاحت کرتے تھے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. حود علیہ السلام اپنی قوم سے نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، اور یاد رکھو کہ اس دعوت دین کی جو یہ ذمہ داری میں سنبھال رہا ہوں، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جو تمہیں بلا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں. انی لکم ناصح امین، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار ہوں. میں اپنی طرف سے کوئی بات تم کو نہیں بتاؤں گا، اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو من و عن ویسے ہی تم تک میں پہنچانے والا ہوں. میں خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت امانت داری، اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے ہی الصادق الامین کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں اور امانت دار ہیں.
تو امانت داری کی صفت یہ انسان کے اعلیٰ اخلاق کی صفت ہے کہ یہ انسان واقعی بڑا اچھے اخلاق والا انسان ہے، امانت دار انسان ہے۔ دنیا میں بھی جو انسان امانت دار ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کسی بھی دین اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، لوگ اس سے خوش رہتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے معاملات کرتے ہیں، اس سے لین دین کرتے ہیں، اس سے خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اگرچہ یہ کافر ہے، غیر قوم ہے، لیکن امانت دار، سچا انسان ہے، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن اگر یہی خوبی ایک مسلمان کے اندر نہ ہو تو لوگ مسلمان بھائی سے بھی لین دین کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ بول کر کے کہ اگرچہ یہ مسلمان ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، عیب کو چھپا کر بیچ لیتا ہے، تو لوگ اپنے مسلمان بھائی سے بھی معاملات نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے۔ تو امانت داری یہ بہت بہترین صفت ہے اور بہت اعلیٰ اخلاق کی یہ دلیل ہے کہ انسان امانت دار ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے آغاز میں آیت نمبر 8 میں کامیاب مومنوں کے صفات ذکر کرتے ہوئے کہا قد افلح المومنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کی صفت سے متصف ہونے والے ایمان والوں کی صفت، جن کو جنت الفردوس کی بشارت اور خوشخبری سنائی گی، ان کے بہت سارے صفات ہیں۔ اس میں سے ایک صفت اللہ نے ذکر کی والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون۔ کامیاب مومن کون ہے؟ جن کے لیے آخرت میں جنت الفردوس کی بشارت ہے، وہ مومن جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں۔ یہ کامیاب مومنوں کی ایک صفت ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، بہت کم ایسا ہوتا، اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، صحابہ کرام سے خطاب کرتے، صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے، تو اکثر خطبوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت ضرور کرتے تھے۔ کیا نصیحت؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ جو آدمی کسی سے معاہدہ کرتا ہے اور پھر معاہدے کو توڑ دیتا ہے، اس پر قائم نہیں رہتا، تو اس کے پاس دین نہیں بچا، اور جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اس لیے کہ یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ امانت میں خیانت یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر منافقوں کی نشانیوں میں ایک نشانی آپ نے کیا بتائی؟ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ یہ 3 نشانیاں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اگر یہ 3 علامتیں کسی کے اندر ہے تو منافق ہے۔ ایک تو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، زبان کا سچا نہ ہو، وعدے کا پکا نہ ہو، اور امانت دار نہ ہو۔ یہ 3 منافقوں کی علامت ہے۔ کہا کہ اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اس کے اندر نفاق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو،
اس لیے ہماری زندگی میں امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ امانت کا جو وسیع مفہوم ہے، امانت کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں امانت میں شامل ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے راز کی باتیں، یہ امانت ہے۔ ایک دوست اپنے دوست سے کوئی راز کی بات بیان کرتا ہے اور بات کرتے وقت، بیان کرتے وقت بھی اس سے کہتا ہے کہ یہ راز کی بات ہے، کسی سے نہیں بولنا۔ وہ شخص اس سے سن کر کے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں تمہارے سے بول رہا ہوں، کسی سے نہیں بولنا۔ پھر وہ دوست اپنے دوست کو وہی بات بیان کرتا ہے کہ ایک راز کی بات بولتا ہوں، کسی سے نہیں بولنا۔ اس طریقے سے پورے سماج اور معاشرے میں وہ راز کی بات ظاہر ہو جاتی ہے اور سب کو معلوم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، دیکھیے یہاں پر امانت کا لفظ فہی امانہ۔ ایک آدمی کسی آدمی سے کوئی راز کی بات بیان کرتا ہے اور اس سے اس کے چھپانے کی تلقین کرتا ہے کہ یہ راز کی بات ہے، کسی سے میں نہیں بیان کر رہا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم اس راز کی بات کو کسی کے سامنے نہ ظاہر کریں، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ آج یہ امانت، اس امانت کا پاس و لحاظ ہمارے پاس ہے۔ دینی اداروں میں، دینی مجلسوں میں، میٹنگوں میں بات ہوتی ہے، بات لیک کر جاتی ہے۔ کیسے لیک ہوتی ہے؟ دینی مجلسیں ہیں، دینی میٹنگ ہے، آپس میں مشورے ہوتے ہیں، بات طے پاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اس مجلس میں ہونے والی باتیں امانت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری، اس کو کسی کے سامنے نہ بیان کریں۔ آج اس امانت کا پاس و لحاظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میاں بیوی کی زندگی، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کی باتوں کو کسی کے سامنے ہرگز ظاہر نہ کریں۔ نوجوان عام طور پر بیڈ روم کی باتوں کو، گھریلو باتوں کو، میاں بیوی کی باتوں کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی امانت ہے اور ایسا کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا، سب سے برا انسان وہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی سے رات کے ساتھ رات گزارتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رات گزارتی ہے، پھر صبح ہونے کے بعد ان کے راز کی باتیں، ان کے رات میں ہونے والی گفتگو، ان کے رات میں ہونے والے مسائل لوگوں کے سامنے معلوم ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے۔ یہ بہت بڑی امانت۔ شوہر کبھی بھی اپنے گھر کی گھریلو باتیں کسی دوسرے نوجوان کے سامنے، اپنے دوست کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھریلو باتیں، میاں بیوی کی گفتگو، میاں بیوی کے مسائل کو دوسروں کے سامنے شکوے شکایت ہرگز نہ کرے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے، کوئی بھی چھوٹا مسئلہ گھر میں ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، عورت فوراً اپنے ماں باپ کو فون کرتی ہے، ساس نے یہ کہا، سسر نے یہ کہا، میرے مرد نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے اس طرح میرے ساتھ زیادتی کی۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے زمانے میں جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں، محبت پھیلانے والے، ملانے والے کم ہیں، نفرت کی بیج ڈالنے والے بہت زیادہ۔ ہم اگر کسی کے سامنے اپنے گھریلو باتیں، میاں بیوی کے مسائل کو دوسروں کے سامنے، اپنے گھریلو اختلافات کو ذکر کریں گے، لوگ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور ہمارے گھروں میں اختلاف کی آگ بھڑکائیں گے، گھروں میں اختلاف کی آگ بھڑکائیں گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم گھریلو باتوں کو لوگوں کے سامنے، دوستوں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، ماں باپ کے پاس ظاہر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بننے کے بجائے اور بگڑ جاتے ہیں۔
اور میاں بیوی کی زندگی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے. یہ راز کی بات ہے, یہ راز کی حفاظت ہے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بھیجے. وہ کام کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. حضرت انس اپنے گھر بہت تاخیر سے گھر پہنچے. ماں نے سوال کیا, آج تم اتنا لیٹ گھر کیوں آئے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا تھا, وہ کام کرنے میں تاخیر ہو گئی, اس لیے میں تاخیر سے لیٹ سے گھر پہنچا. ماں نے دوسرا سوال کیا, کہا کہ وہ آخر کون سا کام تھا جس کام کو کرنے میں تمہیں اتنی تاخیر ہو گئی؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا, ہوا سر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں مت سوال کرو ماں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات ہے. حضرت انس نے کیا کہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات ہے, اس کے بارے میں مت پوچھو, میں نہیں بیان کر سکتا. نیک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راز کی حفاظت کرنا, کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا. ماں باپ کو اپنی اولاد کی, اپنے بچوں کی یہی تربیت ہونی چاہیے. تو راز کی باتیں بھی امانت ہے. چاہے دوستوں کے سامنے کوئی راز کی بات بیان کریں, میاں بیوی کے راز کی باتیں ہیں, گھریلو راز کی باتیں ہیں, میٹنگوں میں ہونے والی راز کی باتیں ہیں, دینی مجلسوں میں بیٹھکوں میں ہونے والی راز کی باتیں ہیں, یہ سب امانت ہے. اس کو لوگوں کے سامنے, دوسروں کے سامنے سن کر کے جا کر بولنا, بیان کر دینا, اس راز کا افشا کرنا, اس کو ظاہر کرنا, یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور اکثر لوگ اسے خیانت نہیں سمجھتے, اور اکثر لوگ اسے امانت نہیں سمجھتے. یہ بھی ایک امانت ہے. اسی طریقے سے امانت میں مشورہ ایک امانت ہے. مشورہ ایک امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے اسے امین ہونا چاہیے. امانت داری سے صحیح مشورہ دینا چاہیے, کسی بات کو چھپانا نہیں چاہیے. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ایک مشورہ لینے. کہا کہ مجھے شادی کے لیے 2 لوگ پیغام بھیجے ہیں, میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں کہ کس کے پیغام کو میں قبول کروں, کس سے میں شادی کروں. ایک معاویہ بن ابی سفیان ہے اور دوسرے ابو جہم. دیکھیے, جب مشورہ لیا جائے تو جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت داری سے صحیح مشورہ دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ غلط مشورے دے کر کے ہم اس کو نقصان میں ڈال دیں, جھوٹی باتیں بیان کر کے ہم اس کو نقصان میں ڈال دیں. جب ہم سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو صحیح بات ہم بیان کر دیں, کسی بات کو نہ چھپائیں. عام طور پر شادی بیاہ کے مسائل میں ایسی باتیں آتی ہیں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا, مجھے 2 لوگ شادی کا پیغام بھیجے ہیں, میں کس سے شادی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اندر جو عیب تھا, جو کمی تھی, اس کو بیان کر دیا کھلم کھلا. کہا, اما ابو جہم فرجل لا یضع عصاه عن عاتقه واما معاویہ فصعلوک لا مال له. کہا کہ تمہیں 2 لوگوں نے شادی کا پیغام بھیجا ہے. رہا ابو جہم کا معاملہ, ابو جہم یہ بڑا سخت مزاج, بڑا غصے والا ہے, بات پر لاٹھی اٹھا لیتا ہے اور بہت مارتا ہے. رجل ضراب کا لفظ بھی آیا ہے. اور معاویہ کا معاملہ ایسا ہے, معاویہ نے تمہیں شادی کا پیغام بھیجا ہے. معاویہ یہ بہت فقیر تنگ دست آدمی ہے, اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے, وہ تمہارے نان و نفقہ کو برداشت نہیں کر سکتا. دونوں کے اندر دونوں کی جو حقیقت تھی, دونوں کے اندر جو کمزوری ہے, کمی ہے, اس کو بیان کر دیا. اس لیے کہ مشورہ لیا جا رہا, امانت ہے, صحیح مشورہ دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے مشورہ دیا, ولیکن انکحی اسامہ بن زید. کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان دونوں کو چھوڑ کر کے اسامہ بن زید سے شادی کر لو. کہتی ہیں کہ میں نے پہلے ناپسند کیا,
اسامہ بن زید سے شادی کرنے کو، لیکن پھر آپ نے مجھ سے کہا یہ میرا مشورہ ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ کر اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ کہتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کی، اللہ تعالیٰ نے میرے اس نکاح میں اتنا خیر و برکت عطا کیا کہ بعد میں عورتیں میرے اس رشتے پر رشک کرتی تھی، ان کا جوڑا کتنا اچھا ہے، ان کا شوہر کتنا اچھا ہے۔ تو یہ مشورہ ہے۔ ہم سے جب کسی بھی معاملے میں شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کوئی آدمی کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے، آپ اچھے تاجر ہیں، آپ کو تجربہ ہے، آپ سے مشورہ لے رہا ہے، آپ صحیح مشورہ دیجیے، اس کو ڈبانے کا مشورہ مت دیجیے۔ آپ صاحب علم ہیں، علم والے ہیں، آپ کو بہت سارے تجربے ہیں، کوئی آدمی علم کے میدان میں آپ سے کوئی تجربہ مشورہ چاہتا ہے، آپ صحیح مشورہ دیجیے۔ مشورہ یہ امانت ہے، ہم اس امانت کو نہیں سمجھتے۔ امانت کا ایک ہی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس امانت میں رکھی جائے تو اس کو ادا کر دینا۔ مشورہ بھی امانت ہے، راز کی باتیں بھی امانت، اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ جن کے پاس دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، علم یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں، سچی باتیں، حق باتیں کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں۔ آج کتنے ایسے علماء سو ہیں جو دین کو دنیا کے بدلے بیچ رہے، غلط مسائل بیان کر کے لوگوں کی مرضی اور ان کے خواہش کے مطابق فتوے دکھ کر کے دین کو بیچ رہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے، حق بات کو جانتے اور سمجھتے ہوئے صحیح مسئلہ نہیں بولتے، اس لیے کہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ اگر بیان کریں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ علم یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، لوگوں کے سامنے صحیح باتیں بیان کر دینا، کچھ بھی نہیں چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ دین کی باتوں کو، حق کی باتوں کو چھپاتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو صاف بیان کر دیا، ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے۔ وہ ملعون انسان، سب کی لعنت اس پر برستی ہے۔ ایسا انسان جو دین کی بات کو، حق کی بات کو، قرآن اور حدیث کی بات کو جان بوجھ کر کے لوگوں سے چھپاتا ہے، صحیح مسئلہ نہیں بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ اگر کسی سے دین کے بارے میں علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جان بوجھ کر کے اس کو چھپا لیتا ہے، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے، جہنم کی آگ کا۔ کہ یہ دین کی باتیں چھپاتا تھا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، یہ علم امانت، ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، اس کی تبلیغ کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر کے نہ رکھیں۔ علم اور مال میں یہی فرق ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مالدار انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن علم والے انسان کی علم خود حفاظت کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے ثم لا يحدث به، پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کمثل الذی یکنز الکنز ثم لا ينفق منه، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مال و دولت کا خزانہ جمع کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا۔ مال و دولت کا خزانہ لا کر کے جمع کر لیا ہے، پھر اسے خرچ نہیں کرتا۔ تو علم، دین کا علم جتنا ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس دین کا جو علم ہے اس کو ہم اپنی ذات تک خاص نہ رکھیں، بلکہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں
امت کو بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ اس مجمع میں حاضر ہیں وہ لوگ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو لوگ اس مجلس میں غائب ہیں، حاضر نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین کا جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اس کو اپنی ذات تک خاص نہ رکھے بلکہ لوگوں تک اس کو پہنچائے، بیان کرے. چوتھی چیز، ہمارے جسم کے اعضاء یہ امانت ہے. ہمارے ہاتھ پیر، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ سب اللہ کی طرف سے امانت ہے. ان اعضاء کا ہم صحیح استعمال کریں. اس امانت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، آنکھ کی شکل میں، کان کی شکل میں، ہاتھ پیر کی شکل میں، زبان کی شکل میں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ امانت ہے. اس کی حفاظت کریں، یعنی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. اور غلط استعمال کرنا یہ اس امانت میں خیانت ہے. قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو. جب تمہیں اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے پھر ایسی چیز میں مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنی زبان سے کوئی غلط بات بول دو گے، تمہارے کان، تمہارے دل و دماغ، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کہاں استعمال کیا تھا. ہم اپنی نظروں سے غلط چیز کو نہ دیکھیں، یہ خیانت. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ غافر میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. تو آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ یعنی ہم اپنی آنکھوں سے غلط مناظر کو دیکھیں. جو چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ آنکھ کی خیانت. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا، اس کا علم اتنا وسیع. تو ہمارے اعضاء، ہاتھ پیر، زبان، دل، دماغ، آنکھ، کان، یہ سب اللہ کی امانت ہے. ان کا صحیح استعمال کریں اور ان کا غلط استعمال کرنا یہ اس امانت میں بہت بڑی خیانت ہے. بلکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا وجود اللہ کی امانت ہے. ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں لگائیں اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھیں. یہ بہت بڑی امانت. یہ زندگی جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کرو، اسے غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے. وہ حیاتک قبل موتک. اے لوگو، زندگی یہ امانت ہے، اسے غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو موت آنے سے پہلے. صحت اللہ کی امانت ہے، بیماری آنے سے پہلے اسے غنیمت جان لو، اس سے فائدہ اٹھا لو. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں ہیں. اسی طریقے سے ایک پانچویں چیز جو امانت میں شامل ہے وہ ہے وحدہ اور منصب، ذمہ داریاں. یہ بھی بہت بڑی امانت ہے. وحدہ اور منصب، ذمہ داری، یہ ہمارے کندھوں پر بہت بڑی امانت قوم کی طرف سے. چاہے ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، ہر شخص اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے. چاہے ہم مسجد مدرسے کے ذمہ دار ہو، چاہے قوم و ملت کے ذمہ دار ہو، جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار ہو، یہ ذمہ داری، وحدہ اور منصب، یہ بھی بہت بڑی امانت ہے. امانت، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیجیے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نصیحت کی؟ یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانها امانہ وانها یوم القیامت خزی وندامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا انها امانہ،
یہ وحدہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی، مگر اس شخص کے لیے الا من اخذها بحقها، مگر اس شخص کے لیے جو اس ذمہ داری کو لے کر کے اس کا حق ادا کرے، ورنہ یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، لوگ امانت کی حفاظت نہیں کریں گے، تو جب دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ سے سوال کیا گیا امانت کیسے ضائع کر دی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعۃ، جب تم دیکھو کہ ذمہ داریاں، معاملات نااہلوں کو تقسیم کیا جائے، نااہلوں کو دے دی جائے جو اس کے اہل اور مستحق نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ اب امانت ضائع ہو رہی ہے اور قیامت قریب۔ تو معلوم کیا ہوا کہ امانت یہ بہت بڑی ذمہ داری، وحدہ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کا کتنا احساس تھا، کتنا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اقرا علیہ، اے ابن مسعود تم میرے سامنے قرآن پڑھو، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آخرو علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول پورا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ تو کہا ہاں میں آج دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کی تلاوت جیسے عبادت ہے، تو قرآن دوسروں سے سننا، چاہے آپ کسی قاری سے سنیے یا آپ ویڈیو اور آئیڈیو کی مدد سے کسی امام اور قاری کی قرات سنیے، یہ بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی تلاوت شروع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر غور سے قرآن سن رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے جب یہ آیت تلاوت کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن جب ہر امت سے ہم ایک گواہ مانگیں گے اور ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہو گیا، کیسے میں تمام لوگوں پر گواہ بنوں گا، کیسے میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت سنی، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دل میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور عبداللہ بن مسعود سے کہا حسبک الآن، اب بس کرو، تلاوت روک دو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے رو رہے تھے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر مجھے گواہ بنا کر کے لائے گا تو میں اس ذمہ داری کو کیسے ادا کروں گا، یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں قوم اور ملت کے جماعتوں میں جو ذمہ داری اور وحدے کے نام پر لڑائی اور جھگڑے ہیں، صرف اگر ذمہ داری کا احساس دل میں پیدا ہو جائے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، کرسی کی ساری لڑائی ختم ہو جائے گی اگر ذمہ داری کا احساس دل میں آ جائے۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ یہ ذمہ داری میرے کندھے پر قوم کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، الرجل راع علی اہل بیتی وهو مسئول عن رعیتی، ایک آدمی اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کیا اس ذمہ داری کو ہم سنبھال رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ایک عورت اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے بچوں کی، اس کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر شخص الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص ذمہ دار ہے، جو جس کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی خلافت کی، دنیا والے
آج کافر لوگ بھی عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر رش کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ اگر سماج اور معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، کرپشن کو مٹانا ہے، تو عمر جیسا خلیفہ لے کر کے آؤ، دنیا میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایک شاندار خلافت کی، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، مرض الموت میں ہیں، زخمی ہیں، اور بار بار یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، میں یہ چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے میری ذمہ داری کے بارے میں سوال نہ کرے، بس مجھ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری ذمہ داری کے بارے میں صرف سوال نہ کرے، نہ مجھے اس کا فائدہ چاہیے نہ نقصان چاہیے، میں اللہ کے پاس اس ذمہ داری کے بارے میں سوال سے بچ جاؤں۔ کتنا بڑا احساس ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ ہر شخص کو جو جتنے کا ذمہ دار ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ذمہ داری یہ امانت، وحدہ اور منصب یہ امانت، انہا امانت و انہا یوم القیامت خزی و ندامہ، اس کو ادا کریں گے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اور اگر اس ذمہ داری کو کا حق ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن یہ ذمہ داری ہمارے لیے عزت نہیں ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ عہدہ اور منصب امانت۔ ایک آخری چیز، حقوق کی ادائیگی، یہ بھی بہت بڑی امانت۔ ہمارے اوپر لوگوں کا حق ہے، کسی کا مال ہم نے لیا ہے، کسی سے قرض کا معاملہ کیا ہے، کسی کو کوئی امانت ہمارے پاس ہے، اس کو ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی امانت ہے، ہم امانت ادا کر دیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، لوگوں کی امانتیں، بڑی بڑی امانتیں لوگ ہضم کر لے رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سورہ نساء میں فرما رہا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان تک پہنچا دو، امانت کو امانت والوں کے سپرد کر دو، ان کو پہنچا دو، ان کے حوالے کر دو۔ جو چیز تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے، وہ امانت ان کو دے دو، دنیا ہی میں دے دو۔ مرنے کے بعد انتظار مت کرو کہ تمہارے جنازے کی نماز میں انتظار کیا جائے گا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی امانت، اگر کسی کے پاس کسی کا لین دین ہے، کوئی قرضہ ہے تو مجھ سے مانگ لو، فلاں سے مانگ لو، دنیا ہی میں اپنی امانتیں ادا کر دو، معافی تلافی کر لو، لوگوں کا حق واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ اے لوگوں یاد رکھو، چھوٹے سے چھوٹا حق بھی قیامت کے دن تم کو ادا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں لوگوں کا حق مار سکتے ہو، دنیا میں لوگوں کا حق دبا سکتے ہو، لوگوں کی امانتیں ہڑپ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن تم کو معمولی سے معمولی حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر ہوگا اور اللہ سارے لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے کرے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا ظلمن، ایک جانور نے، ایک بکری نے اگر کسی بکری پر ظلم کیا ہوگا، اللہ اس کو بھی بدلہ دلائے گا۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک انسان، ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کرے، کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ ہم لوگوں کا حق مار کر کے، لوگوں کی امانتیں ہضم کر کے ہم خوش ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اور لوگوں کی بڑی بڑی امانتیں بھی ہضم کر لے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امانت داری اگر نہیں ہے تو ایمان ہمارے پاس نہیں، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں ہے تو یاد رکھو کہ ہمارے پاس دین نہیں بچا، اور یہ بہت بڑی خیانت، بہت بڑی خیانت ہے۔ یاد رکھیں، ہماری نمازیں، روزے، حج، قربانی سب ایک طرف، امانت میں خیانت کر کے اگر مریں گے، یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، یہ حج عمرے کام نہیں آئیں گے، یہ قربانی کام نہیں آئے گی، یہ صدقہ اور خیرات کام نہیں آئیں گے۔ بس ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غزوہ خیبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہونے کے بعد وادی القریٰ جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا،
وادی القرا میں آپ کا غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری سے کجاوے کو کھول رہا تھا، اچانک ایک دشمن کی تیر آتی ہے اور وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو لگتی ہے، اور دشمن کی تیر لگنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہی مر جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہنی اللہ الشہادہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے غلام کو شہادت مبارک، آپ کا غلام دشمن کی تیر سے مر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے آج ہمیں ہماری عبادتوں پر، ہماری نیکیوں پر ناز ہے، فخر ہے کہ ہمارے پاس یہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے۔ شہادت کتنی بڑی نیکی ہے۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، جب آدمی اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض کا بوجھ شہید بھی ہو جائے 50 حج عمرے کر لے ختم ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نبی کا غلام ہے، غلام رسول ہے، اللہ کی راہ میں دشمن کی تیر سے شہید ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان الشملۃ لتلتهب علیہ نارا اخذها یوم خیبر من الغنائم لم تصبها المقاسم۔ مجھے بتایا گیا وحی کے ذریعے کہ میرے غلام نے خیبر کی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے ایک چادر چرا کر رکھ لیا تھا، ایک چادر بلا اجازت تقسیم ہونے سے پہلے میرے غلام نے ایک چادر خیانت کی۔ وہ ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک چادر کی خیانت میرے بزرگ اور دوستوں، آج ذرا ہم زندگیوں کا اپنے جائزہ لیں۔ کئی سی بڑی بڑی امانتیں، ایک بھائی کی بڑی بڑی پراپرٹی ہضم کر لے رہا ہے اور خوش ہے کہ میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ایک چادر کی خیانت۔ نبی کا غلام ہے، شہید ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، امانت بہت بڑی چیز ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے اپنے آپ کو امانت دار پیش کیا، میں امین، میں امانت دار ہوں۔ اس لیے اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، خیانت سے بچیں۔ خیانت یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ دنیا میں بھی خائن انسان کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے لین دین نہیں کرنا چاہتے، اور آخرت میں بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امانت دار بنائے اور خیانت جیسی مذموم صفت سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ امانت کی جو مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، کل 6 شکلیں، اللہ تعالیٰ ان تمام امانت کی شکلوں کو انجام دینے اور اس کو ادا کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔